نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمانوں میں پیدا کیا، اور مسلمانوں میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں ان میں ہم کو شامل کیا، اس کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ اس کے ساتھ چند باتیں جیسے علم غیب ہے، وسیلہ ہے، اولیاء اللہ کون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی مجھے پوچھے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کہتے نا کوئی اگر اولیاء اللہ کو نہیں مانے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ اگر نہیں مانا تو کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو مانتے ہیں۔ انکار کس نے کیا؟ اولیاء اللہ کو ماننے سے کسی نے انکار کیا؟ نہیں آپ پنجوتن پاک کو نہیں مانتے۔ ارے پنجوتن پاک کو ماننا یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پنجوتن پاک کا ذکر کیا، جس میں بولا اللہ تعالیٰ یعوق، یقوق، نصر، ود، سوا، یہ پنجوتن پاک ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے یہ نیک لوگ تھے، اور یہ لوگ ان سے ہی ماننا شروع کر دیے، ان کا وسیلہ پکڑنا شروع کر دیے، ان کو ماننا شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس لیے یہ پنجوتن پاک یہ ٹرمینالوجی غلط ہے، شرکیہ ٹرمینالوجی ہے۔ نہیں بولے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو ایک کمبل میں لے لیے تھے اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح، اس سے انکار نہیں ہے کسی کو بھی، مگر اہل بیت کے بارے میں آیات نازل ہو چکی پہلے، جس میں ازواج مطہرات جو بھی شامل ہیں، آیات نازل ہو چکے، ان کا فیصلہ ہو چکا، مگر فیصلہ کس کا نہیں ہوا تھا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کا قرآن میں ذکر نہیں تھا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لی اور چادر مبارک کے اندر پانچوں کو ڈھک لیا، ڈھک لے کے بولا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس کے اوپر سے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیے کہ یہ اہل بیت ہیں، تو قرآن کی آیتیں کدھر گئی بھائی؟ قرآن کی آیتوں کو بھی تو مانو، قرآن کی آیتوں کو نہیں ماننا اور ایک حدیث مل گئی آپ اس کے اوپر یہ اہل بیت یہ چھے بولنا، یہ ٹرمینالوجی پنجتن پاک کی لکھا ہوا بھی رہتا محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہ کون سی ٹرمینالوجی ہے؟ یہ ٹرمینالوجی کو نہیں مانتے ہم، حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، حسن حضرت رضی اللہ عنہ مانتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں ہم۔ اب یہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ وسیلہ لیتے تھے نیک لوگوں کو، ہمارے درمیان یہ کنیکشن ہے، یہ سیڑھی ہے ہمارے درمیان آپ تک پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ اس بارے میں بولتے ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، انہیں ایسی کر رہے تھے مشرکین مکہ بول کے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ اللہ ایک ہے بولتے تھے؟ ہاں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں، ان کی عبادت چھوڑو بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ بولتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا سوائے اس سے لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، ہم یہ وسیلہ لے رہے ہیں ان سے۔ وسیلہ بہت غلط چیز ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وسیلہ علم غیب ہے، ولی اللہ کون ہے یہ سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ آج کے خطبے میں یہی تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ہم کو صحیح بات سمجھنے کی، سننے کی توفیق دے۔ ولی اللہ اس کو نہیں کہتے جو ہواؤں میں اڑا، ہوا میں مصلی بچھا دیے، نماز پڑھنا شروع کر دیے، پانی آیا پانی کے اوپر چلتے چلے گئے، یا اللہ بولو ڈوب گئے۔ یہ ولی اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ ولی اللہ کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم۔ خوف کس کو بولیں گے؟ خوف جو آنے والا ہوتا ہے مستقبل میں، اس کو خوف بولتے ہیں۔ غم کس کو بولتے ہیں؟ غم بولو تو جو گزر چکا، اپنے سے پہلے جو غم گزر چکا اس کے اوپر تکلیف محسوس کرنا، یہ غم کہلاتا ہے۔ اور خوف آنے والی زندگی کا، مستقبل کا، مستقبل میں یہ خوف ہے میرے کو، مستقبل میں یہ خوف ہے، مستقبل میں یہ غم ہے نہیں بولتے۔ غم گزر چکا، جو گزر چکا اس کو غم بولتے ہیں، جو مستقبل میں آنے والا ہے اس کو خوف ہوتے ہیں۔ اللہ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پورے نیک رہتے ہیں، اور نہ کوئی غم ہے جو کوئی ہم میرا غلط عمل کر دیے، یہ رے وہ رے بھائی ایسا کیا ہوتا کہ کیا نہیں کیا اپنا، ایسا کوئی غم بھی نہیں ہے ان کو اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو صرف ایسے ہی بندے پیارے کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اولیاء اللہ
اپنی راتیں روتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ایسے لوگ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے تو ہاں ٹھیک ہے مجھ صاحب، مگر ہم نہیں چل سکتے نا، ہمارے امام کا بھی یہ حکم ہے۔ امام کا حکم بڑھ کے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بڑھ کے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتائے وہ سارا محفوظ ہے یا نہیں ہے، اس میں دیکھنے کی تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی اللہ اویس قرنی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اویس قرنی کون تھے؟ یہ اویس رحمۃ اللہ علیہ قرن کا ایک موضع تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے صحابی کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا، صحابی کا درجہ حاصل نہیں کیا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرن میں تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروائیے۔ یعنی وہ اویس قرنی ولی اللہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ اولیاء اللہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں، اگر سنت پہ عمل کیے ہیں تو وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سنت پہ عمل نہیں کرتا، آلتو فالتو باتوں میں بیٹھے رہتا ہے، یہ اولیاء اللہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، اولیاء اللہ کہلے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو کے روتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں، ایسے نہیں کپڑے پھاڑ لے کے نکل گئے روڈوں پہ ولی اللہ بول کے بٹھا دیا ان کو، ایسے نہیں۔ ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر نہ گناہ ہے نہ ثواب، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو اتنی وہی نہیں ہے نا۔ عبادت کے لیے مسلمان کے لیے ایک تو عقل کا ہونا ضروری ہے نا۔ اب جس کو عقل ہوگی اس میں سے جو عبادت گزار ہے وہی تو اولیاء اللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولیاء اللہ کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جب اویس قرنی آئیں، جب تمہاری ملاقات ہو ان سے تو تم ان سے دعا کروا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراق میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین بن گئے، امیر المومنین کے بعد لگا دیے پہرے چاروں طرف، دیکھو اویس قرنی کوئی نام کوئی قرن سے کوئی آیا کا قافلہ، کوئی یہاں پر ٹھہرے ہوئے کا حج کے لیے آیا، پورا دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم پڑا کہ قرن سے ایک قافلہ آیا ہے اور اس میں ایک اویس نامی شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دو کندھوں کے بیچ میں ایک برس کا نشان ہے، وائٹ نشان۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کرنے لگے، جب آ گئے تو ان کو معلوم ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم کر دیا گیا کہ ایک قافلہ قرن سے آیا ہے، اس میں اویس نامی ایک شخص ہے۔ صحابہ بولے ٹھیک ہے، وہ آدمی کو ہم لے کے آنا کیا آپ کے پاس؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس ہم لانا کیا وہ آدمی کو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، میں خود جاؤں گا آپ کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اویس قرنی کے پاس، آ کے پوچھے آپ کا نام اویس ہے؟ آپ قرن سے ہیں؟ ہاں قرن سے ہے۔ آپ کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں کیا برس کا نشان ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے آپ میرے لیے دعا کریں۔
تو اویس قرنی یہ بولے کہ میں کہاں سے دعا کروں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے وہ ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کے لیے میں کیا دعا کر سکتا ہوں، آپ خود دعا کیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، میں بات ایسی نہیں کر رہا ہوں چپکے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ اویس ایک قرن سے آئیں گے تو ان سے دعا کروانا ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک برف کا نشان، تو اس لیے میں آپ سے وہ التجا کر رہا ہوں، دعا کروا رہا ہوں۔ یہ تھے ولی اللہ، اولیاء اللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ اور تہجد کے وقت کا تو سبھی کو معلوم ہے، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آ جاتا ہے، پھر دعائیں قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانگتا تو یقیناً اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر حاجت ہوئی دل سے تو وہ ضرور اس کے مانگتا رہتا تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیے، اللہ نے بھی ہم کو چھوڑ دیا۔ ایک بچہ ہے جو گڑ گڑاتا ہے ماں کے سامنے، ماں سمجھ جاتی ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ ایک بچہ ہے تکلیف میں ہے جو گڑ گڑاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کا کپڑا کچا ہو گیا ہے۔ ایک بچہ ہے گڑ گڑاتا ہے، اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کچھ تکلیف ہے، اس کے بعد میں پھر جتن کرتی ہے کیا تکلیف ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑانا چھوڑ دیے، ہم رونا چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو چھوڑ دیا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر رویا کرو، اللہ تعالیٰ دعا کرو۔ حضرت ابن سیرین، امام ابن سیرین ہے، یہ اپنی والدہ کا وفات ہو گئی تو رونے لگے۔ لوگ پوچھے یہاں ابن سیرین یا امام صاحب آپ رو رہے ہیں، آپ تو تلقین کرتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ امام ابن سیرین نے جواب دیا یہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے امی یا ابا انتقال کر گئے ہیں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سب جنت میں جانے کا جو دروازے رکھے تھے، ایک اس میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ بھائیو، ماں باپ جو ہے نا یہ نیکیوں کی فیکٹری ہے، ان کا پیر ہاتھ میں لے لو، دباتے ہوئے ماں باپ دباؤ، ان کے پیر دباؤ، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بولتے ہیں کہ میری عمر بھی تم کو لگ جائے، یہ صرف میں ہی دے سکتی دعا، ماں باپ ہی دے سکتے، دعا اوپر نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اُفِّ لَکُمَا، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ یہ ماں باپ کے پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ، بس جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے تو سمجھو آپ کا ہاتھ ان کے پیر پر، ہاتھ پر نہیں پڑا بلکہ اس بٹن پر پڑ گیا ہے جس سے نیکی عمل۔ امام منذر رضی اللہ عنہ، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص آیا سر سے اوپر تک کمبل اڑے ہوئے تھا، وہ آیا، آ کے 2 رکعت نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کرنے لگا یا اللہ تو بارش برسا دے۔ امام منذر بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بھی رات کو آئے، نماز پڑھے اور بیٹھے رہتے مسجد نبوی میں۔ جب وہ آدمی دعا کرا تو یہ سننے لگے، ان کے کان میں بھی رکعت پڑی۔
پھر اس کے بعد سے روتا تھا آدمی، بس اس کے بعد سے بادل آئے، بجلیاں چمکی اور پانی شروع ہو گیا۔ تو امام منذر پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی کیسا مستجاب دعوت ہے، کہ اس کی دعا کتنی جلدی قبول ہو رہی ہے۔ یا اللہ، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ میری دعا کیوں قبول کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سب اللہ کے لیے رو رہا تھا، پھر شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر کچھ دیر ہوئی، پھر ان کا ارادہ یہ ہوا کہ میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کا گھر دیکھوں گا، پھر اس کے بعد سے اس سے جا کے پوچھوں۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی وہ آدمی باہر چلا گیا۔ اب ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ فجر کی اذان سن کے تو آدمی اندر آتے ہیں، فجر کی اذان کے بعد باہر نکل بھی نہیں سکتے، مگر جیسے اذان ہوئی یہ آدمی باہر چلے گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر جب 5-7 آدمی آ رہے تھے تو ان کے ساتھ مل کے آ گیا آدمی، اکیلا نہیں رہا، 5-7 آدمی آ رہے تھے تو ان کے ساتھ مل کے آ گیا۔ پھر یہ دیکھے کہ وہ آدمی آ رہا ہے سب لوگوں کے ساتھ مل کے، تو پھر خاموش بیٹھ گئے۔ پھر جب فجر کی نماز ہوئی تو اس کے بعد میں وہ نکلا باہر، مدینے سے باہر نکلا، خیموں کی طرف چلا گیا۔ خیموں کے پاس اس کی ایک خیمہ تھا، ایک بستی تھی۔ وہاں جانے کے بعد یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے امام منذر۔ جانے کے بعد جو ہے پھر وہ پوچھنے لگے کہ آپ اب تو بہت دیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ سوال کرتا نہیں، وہ سوال کرتا نہیں۔ پھر یہ جائزہ لینے لگے کون ہے یہ، کیا نہیں، اس کے گھر میں کیا کیا سامان ہے، دیکھے تو کچھ چپل سینے کی چیزیں دکھی، تو انہوں نے سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے موچی ہوگا۔ پھر بہت دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود سکوت توڑا، وہ آدمی خود وہ بولا کہ کیا بات ہے، آپ کو کچھ چپل سلوانی ہے یا کچھ کام ہے میرے سے تو کر لیجئے۔ بولتے ساتھی پھر بولے نہیں مجھے یہ کام نہیں ہے، میں نے دیکھا آپ کو کہ رات کو آپ آئے تھے اور آپ ایسے مستجاب دعوات ہیں کہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی، اور جبھی بارش برسنے لگا، میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگا، بہانے بنانے لگا، پھر ادھر سے کر کے ان کو بھگا دیا۔ پھر یہ آگے واپس آنے کے بعد دوسرے دن پھر یہ گئے اس کے پاس، نماز پڑھے، دیکھے فجر کو نہیں آیا تو کیا بات ہے، کیوں نہیں آیا، آخر مزاج تو ٹھیک ہے اس کا۔ پھر یہ اس کے گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد دیکھے تک وہاں اس کا خیمہ نہیں۔ پھر آزو بازو والوں سے پوچھے کہ اس کا خیمہ نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں گیا؟ تو کل کوئی آدمی آ کے ملا تھا اس کو فجر کے بعد، اس سے کیا بات ہوئی نہیں معلوم، جس کی بات سے یہ آدمی یہاں پر نظر ہی نہیں۔ کدھر گیا؟ واللہ آدمی چلا گیا وہاں سے۔ یہ عبادت جو کرتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں، اولیاء جو اولیاء اللہ ہیں عبادت کو چھپ کر انجام دیتے ہیں۔ اور ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ یعنی اس کی قربت اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس جد و جہد کرتے رہو، جہاد کرتے رہو اور جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے کی طرف قبول کرنے کے لیے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلے سے مراد قربت تلاش کرنا ہے، نہ کہ شخصی وسیلہ۔ وسیلہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ یہ رائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے ہیں وہی رائے صحیح ہے، دوسری رائے صحیح نہیں، دوسری رائے صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم آج کچھ بھی تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی کچھ بھی قرآن کی آیت کا معنی نکالتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ قرآن اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، قلب اطہر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا ہے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ، اور صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے لوگ سمجھ گئے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا۔
اب اس کے بارے میں کتنی چیزوں کی شرعی وہ ہے گنجائش، یہ سب چیزیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ بات اس وجہ سے وسیلے کی آتی ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک للحاکم حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے. یہ بہقی کے استاد ہیں. ان کی کتاب میں ایک حدیث ہے جو وہ لکھتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح ہے، اس کے اسناد صحیح ہیں. کہ آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کے، وسیلہ لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، پھر وہ دنیا میں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں قرآن میں فتلقا، اور ہم نے القاء کیا آدم کو من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، توبہ کرنے کو، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے القاء کیا آدم علیہ السلام کو چند کلمات، وہ کلمات کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی آدم علیہ السلام نے. یہ اللہ کی بات صحیح ہے کہ کسی اور کی بات صحیح ہے؟ دیکھو حدیثوں میں کوئی سند صحیح سند سے ثابت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث صحیح ہے. حدیث کے لیے 5 قاعدے ہیں، 5 ضابطے ہیں. نمبر 1، اس کے راوی جو ہیں پورے مسلسل ہونا چاہیے، کوئی بھی بیچ میں کٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مجہول نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نام چلے گا کسی کا وہ چلے گا. اور نمبر 2، پورے راوی جو روایت کرنے والے ہیں عادل ہونا چاہیے، عادل اصطلاح میں عادل ہے یہ. اور نمبر 3، پورے راوی جو بیان کرنے والے ہیں ضابط ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر مل گئی، جملہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں نکال دو، 3 چیزیں مل گئی تو حدیث سندن صحیح ہو جاتی. اور چوتھی بات، حدیث شاذ نہیں ہونا. کئی سارے دوسرے صحابہ تابعین ایک حدیث کے خلاف کر رہے ہوں اور وہ حدیث ایک بات ایک کے خلاف ہے تو ایسی چیز کو شاذ بولتے ہیں. یہ بھی ضعیف حدیث کے قسم ہے. حدیث شاذ نہیں ہونا، حدیث میں علت نہیں ہونا، جھول نہیں ہونا، ایسا جھول جو سمجھ میں نہیں آئے ویسا جھول نہیں ہونا، تو اس کو حدیث میں علت بولتے ہیں. تو ایسی 5 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سے 3 چیزیں کرائٹیریا میں پوری اتر گئی تو ایسی حدیثوں کو سندن صحیح کہتے ہیں. میں مختصر کرتے ہوئے، اور بہت ساری باتیں ہیں مگر مختصر کرتے ہوئے اس کو یہیں پر روک رہا ہوں. اور ایک امپورٹنٹ مسئلہ علم غیب کا ہے. علم غیب، عالم الغیب عطائی ہے بولتے یہ لوگ، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اس کے اوپر جنت ہے، اگر آدمی کا عقیدہ غلط ہوا تو جنت. یہ سمجھ لیجئے ایمان کی خرابی. ایمان صحیح ہونا بولے تو غیب کو سمجھنا چاہیے، کیا چیزیں ہیں غیب میں آتی سو. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے لیے آپ علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں. علم غیب یہ آدمی کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے. علم غیب 1 سیکنڈ 1 منٹ کسی بھی طریقے سے کسی اور آدمی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، صرف اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. جتنی آیتیں، جتنی احادیث قرآن میں آئی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں، ساری چیز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتلع، بولو تو اطلاع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آگاہی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صریح حکم میں ایک ہی آیت ہے فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب ان تک کہ ان پر وحی نہیں کی جاتی ہے اور رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے اللہ کا، یہ بدلتا نہیں. رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا نا رسولوں کو.
اللہ تعالیٰ کا دین بتانے کے لیے بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں کیا ہے؟ جو واقعات ہیں قرآن میں، جو ایسی چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اور جب کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے نبیوں کے پاس، کسی نبی کے پاس کوئی چیز اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اس کو، اور ساتھ میں آگے پیچھے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا آدمی تک، میرے بندوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے، وہی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور ساتھ میں نگرانی کرنے والے فرشتوں کو بھی آگے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک چیز دیکھ لیجئے، ایک آدمی ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس قوت بصارت نہیں ہے۔ قوت بصارت، جس کے پاس دیکھنے کی طاقت ہو وہ طاقت نہیں ہے۔ آدمی دیکھ سکتا ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ جو آدمی نہیں دیکھ سکتا وہ آدمی کو اگر بتائیں گے آپ کہ دیکھو آپ کے سامنے مائک ہے، آپ کے سامنے یہ لگا ہوا ہے، پیچھے وہ ہے، بازو میں جانماز ہے، سب بتائے تو اس کو معلوم ہوتا نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا۔ اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں یہ تو معلوم ہے میرے کو، یہاں یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، مگر اس کے پاس طاقت ہے دیکھنے کی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی طاقت، غیب کے علم کی طاقت کسی کے پاس اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کہ بھی کسی کے پاس طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ایک چھوٹے سے چڑیا جو پانی لیتی ہے منہ میں، اس کے اتنا بھی نہیں ہے۔ کتنا بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس میں سے کسی کو اللہ شیئر نہیں کرتا۔ شیئر کر دیا شراکت ہو گئی، شراکت یعنی شرک، اللہ تعالیٰ شیئر نہیں کرتا۔ تو یہ بات بولنا بہت غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے کوئی بھی عالم الغیب تھے، بہت بری بات ہے، ایمان کی خرابی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جی، جب ان پر وحی کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں، سب بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ وحی کس کے ذریعے آتی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام کو زیادہ علم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یقینی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام تو سارے نبیوں سارے رسولوں کے لیے آئے، جب سے دنیا شروع ہوئی، جب سے آپ تک آتے رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے پاس زیادہ علم ہے یا رسول اللہ کے پاس زیادہ علم ہے؟ اور کوئی ذریعہ ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے؟ جنت و دوزخ کیسی ہے، جنت کیسی ہے، یہ آپ کے پاس بھی علم ہے، میرے پاس بھی علم ہے، سارے مسلمانوں کے پاس علم ہے۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہوتی؟ غیب کی خبر ہوتی کہ ہم کو عالم الغیب بولیں گے ہم اپنے آپ کو؟ نہیں بولیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب ماننا صحیح نہیں ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے صرف۔ قرآن کی آیتیں بے شمار آیتیں ہیں، وہ دیکھ لیجیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مطلع کیا، صرف اتنا ہی علم نبیوں کے پاس ہے، اور دوسرا علم ان کے پاس اس سے ما کانا وما یکون کا علم ہونا، یہ ہونا، یہ سب غلط بات ہے، یہ عقیدے کی خرابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عقیدے کی، صحیح ایمان کی توفیق دے، اور ہمارا تو ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو بولے یا سوار ہو جاؤ، صحابی سوار ہو گئے، پوچھے نہیں کہاں جانا ہے یا رسول اللہ، ایسا سوار ہو جانے کے واسطے کیوں بول رہے ہیں آپ، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کہیں کو جانا ہے، کب جانا ہے؟ ہم ہوتے تو کئی سوال کر دیتے تھے، نہیں کرے۔ صحابی کیا کرے؟ سوار ہو گیا، پہلے سوار ہو گیا، پھر بعد میں یا رسول اللہ اب میں سوار ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ایسا ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی
ہم پہلے قبول کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو کر گزرتے ہیں، یہ سوال نہیں کرتے ہمارے امام کیا بولے ہوں گے، ہمارے امام کیا بولے ہوں گے، اولیاء اللہ کیا بولے ہوں گے، وہ کیا بولے ہوں گے، یہ کیا بولے، یہ سوال ہم میں نہیں ہے۔ اگر یہ سوال آیا ذہن میں تو خرابی ہے، سمجھ جائیے خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سننے، سمجھنے اور اپنا سوچ کا زاویہ بدلنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔